ورنہ دوسرا، ورنہ تیسرا، لیکن اگر تینوں میں بھی آپ کا نام نہیں آیا تو کس فہرست میں آپ کا رحمت کیوں، دوسرا مغفرت کیوں، اور تیسرا دل کو لگنے والی تشریح یہ ہے کہ رمضان میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو 3 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک وہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، ان کی بھی جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین نے اس کے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں اس حدیث کے، کہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کیوں، دوسرا مغفرت کیوں، اور تیسرا آخری عشرہ نجات، جہنم سے نجات۔ تو اس کے مختلف تشریحات علماء سے ثابت ہیں، لیکن دل کو لگنے والی تشریح یہ ہے کہ رمضان میں روزہ دار 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو 3 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان جو رمضان ہو یا غیر رمضان، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اپنی زندگی، گناہ سے بچتے ہیں۔ تو جب رمضان پہنچتا ہے تو پہلا ہی عشرہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں کے فہرست میں شامل فرمائے۔ تو ان کے لیے رحمت ہی رحمت پہلے ہی دن سے۔ دوسرے وہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مسلمان بندے جو گناہگار ہوتے ہیں، گئے گزرے ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں، کبھی گناہ کبھی نیکی، مکس زندگی۔ تو وہ بھی جب رمضان آتا ہے تو وہ بھی رمضان کے روزے شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، رات کو عبادات، تہجد۔ تو جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو ان کی مغفرت کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، 2 عشرے ہو گئے۔ اب تیسرا مسلمانوں کی تیسری قسم وہ ہے جو بہت گئے گزرے ہوتے ہیں، بس ہر وقت گناہ ہی گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب رمضان آتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا، اب تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ آ گیا، اب تو اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، ہم نے 11 مہینے کس طرح گزارے۔ تو وہ بھی رمضان کے روزے شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تو تیسرے میں ان کی بھی جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے جہنم سے خلاصی، آزادی کا سبب بن گیا۔ تو 3 عشرے، پہلا رحمت، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں شامل ہیں۔ آیا پہلے ہی دن سے انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، یا ہم گناہگار ہیں، ابھی پہلے عشرے میں توبہ کریں گے، دوسرے عشرے میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مغفرت کا اعلان ہوگا، بن جائیں گے، جہنم سے آزادی۔ تینوں مبارک لوگ ہیں، تینوں مبارک ہیں، جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، اگر ان تینوں میں بھی آپ کا نام نہیں آیا تو بہت گناہگار ہیں۔ تو رمضان میں آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روزہ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، روزے کے احکامات پورے کرتے ہیں، روزے میں حرام چیزوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ تینوں قسم کے لوگوں سے باہر ہیں۔ خدا نخواست، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔
اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی دن سے رمضان کے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فہرست میں ڈال دے جن کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ ہی رحمت بن جاتا ہے انشاءاللہ، ورنہ دوسرا ورنہ تیسرا، لیکن اگر تینوں میں بھی آپ کا نام نہیں آیا تو کس فہرست میں آپ کا نام لکھا جائے گا، یہ ذرا بتاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں عشروں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، رمضان المبارک ہم پر